السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 231 سیریل ہے۔ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی اور ان کی تربیت، ان سے پیار و محبت کس طریقے سے ہے۔ تو اس کی 2 قسطیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، پیدائش سے لے کر 4 سال تک اور 4 سال سے لے کر 10 سال تک۔ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ 10 سال سے لے کر کے 18-20 سال تک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچہ جب 10 سال کا ہو جائے، بچہ سے مراد اولاد، اگر 10 سال کا ہو جائے یا اس سے زیادہ، تو چاہیے کہ والدین کو کہ اس کا بستر الگ کر دے۔ بستر الگ کرنے کے کئی معنی ہیں۔ بعض بچے جو ہے نا وہ ماؤں کے ساتھ لیٹتے ہیں، اس سے بستر پر لیٹتے ہیں، تو اس کو الگ کرنا ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ ڈرتا نہیں ہے تو بچے کو دوسرے کمرے میں لے ڈالا جائے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ 2 بچوں کو آپس میں بستر الگ کر دیے جائیں، مطلب 2 بھائی ہیں، ایک ہی بستر پر لیٹتے ہیں، ان کو بھی کیا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ 2 بہنیں ہیں، ان کو بھی الگ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے یہاں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں اور میاں بیوی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکی ایک کمرے میں رہے، لڑکا ایک کمرے میں رہے، والدین ایک کمرے میں رہے۔ اسی لیے اسلام جو ہے اگر گنجائش ہو تو آدمی کو گھر کشادہ بنانا چاہیے۔ اسلامک پالیسی میں گھر چھوٹا بنانا نہیں ہے، نہیں ہے گنجائش ہو تو آدمی چھوٹے سے کمرے میں رہ لے، کہیں لے وہ الگ۔ لیکن اگر ایک آدمی گھر بنا رہا ہے پلان سے، پیسے بھی ہیں، جگہ بھی ہے، تو اس کو کم سے کم 4 کمرے تو منیمم بنانا ہی چاہیے۔ سب سے پہلا تو میاں بیوی کا ایک کمرہ ہو، ایک بچوں کا کمرہ ہو، لڑکوں کا، اور ایک لڑکیوں کا کمرہ ہو، اور ایک مہمان کا کمرہ ہو۔ یہ 4 کمرے سوچ کر کے بنانا چاہیے۔ اور 2 باتوں کا، یہ بات آ گئی لہذا 2 جملے اور اسے بتا دیں۔ گھر بناتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ عورتیں جب کھانا پکا رہی ہوں گی تو باہر کے لوگ آئیں گے تو کتنی بے پردگی ہوگی، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے پردگی نہیں ہونے پائے۔ تیسرا یہ کہ مہمان کا کمرہ اس انداز سے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ گھر کے لوگ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں، یعنی اس کا الگ ٹوائلٹ ہو، الگ باتھ روم ہو، تاکہ گھر میں جو ہے وہ ڈسٹربنس اس کا نہیں ہو۔ کبھی زندگی رہی تو اسلامی نقشہ پورا ہے گھر بنانے کا، کہ گھر کیسے بنایا جائے اور کس نیت سے بنایا جائے۔ بہرحال یہ جو بستر الگ کرنے کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بستر الگ کر دیا جائے۔ تو اس میں تینوں معنی بستر الگ کرنے کے ہیں۔ گنجائش ہے تو کمرہ الگ کریں، گنجائش نہیں ہے تو بستر الگ کریں۔ اور اس ایک آدمی کے پاس چارپائی ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک ہی چارپائی پہ 2 بہنیں لیٹتی، چارپائی نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دونوں کی چادر الگ کریں، یعنی ایک لحاف میں یا ایک بلینکٹ میں 2 بہنیں یا 2 بھائی نہیں لیٹے۔ ہونا تو چاہیے جو پہلی بات کہی۔ اگر نہیں گنجائش ہے تو یہ آخری درجہ ہے کہ کم سے کم دونوں کی چادریں کیا ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک بنیادی بات بتائی۔ بعض ہمارے اکابرین کہتے ہیں، یہ اگرچہ حدیث پہ نہیں ہے لیکن ان کا اپنا تجربہ ہے، کہ جس کلر کا کپڑا بیوی کو پہنایا جائے اس کلر کا اور سیم ڈیزائن کا کپڑا بیٹی کو کبھی نہیں پہنایا جائے گھر میں۔ ایک ہی گھر میں بیٹی رہ رہی، بیٹی بھی جوان ہے، بیوی بھی ہے،
اب آپ سوچیں کہ چلو 10 میٹر لے لیں گے، اس میں 5 میٹر میں بیوی کا بھی ہو جائے گا، 5 میٹر میں بیٹی کا، ایسا نہیں کریں. دونوں کے کپڑے ہمیشہ کیا رکھیں؟ الگ الگ رکھیں. اور اگر دونوں ایک سائز کے ہو جائیں تو کبھی اس کی اجازت نہیں دے کہ بیٹی ماں کا کپڑا پہن لے اور ماں بیٹی کا کپڑا پہن لے. ایسا بھی کرنے سے سخت احتیاط کرنا چاہیے، اسے بہت سے حادثات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ یہ مطلقاً فرمائی، خاص کر بچوں کے سلسلے میں بھی، کہ جب بعض بچے دیکھیں گھر میں لیٹتے ہیں نا تو پیٹ کے بل لیٹتے ہیں، یعنی یہ حصہ زمین پہ رہتا ہے، کروٹ لے کے نہیں لیٹتے ہیں یا سیدھے ہو کے نہیں لیٹتے ہیں، بلکہ پیٹ کے بل لیٹتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جو لیٹنا ہے اس سے شیطانی حرکت ہوتی ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ جو لوگ ایسے لیٹتے ہیں ان کے اندر سیکس بہت پیدا ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے گرچہ علت نہیں بیان کی، لیکن یہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو لیٹنا ہے یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنمی حرکت ہے. لہذا بچوں کو جب لیٹتے ہیں بچے گھر میں تو اس بات کا ماں باپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اس بات میں ہدایت فرمائی کہ بچوں کو کروٹ لیٹنے کی عادت ڈلائیں یا سیدھے لیٹنے کی عادت. سب سے بہترین لیٹنا جو ہوتا ہے وہ سیدھا لیٹنا ہوتا ہے، سب سے اچھا لیٹنا ہوتا ہے. اس کے بعد داہنی کروٹ لیٹنا ہوتا ہے. پھر آدمی رات میں کروٹ بدلتا رہتا ہے، ایک کروٹ دوسری کروٹ، لیکن ایسے لیٹنا پیٹ کے بل یہ جو ہے وہ قطعی منع کیا گیا ہے. لیٹنے کے سلسلے میں ایک بات اور بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ جب لیٹیں تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر کے نہیں لیٹیں. یعنی آدمی لیٹتا ہے سیدھے سے لیٹا ہوا ہے، ایک پیر کھڑا کر لیتا ہے، دوسرا پیر اس کے اوپر ایسے رکھتا ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے. منع فرمانے کی بنیادی وجہ بے ستری ہونے کے چانسز ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی پیجامہ پہنے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بے ستری نہیں، جب وہ کرتا ہٹ جاتا ہے تو بھی بے ستری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پر کوئی بھی نہیں، آپ ہی کمرے میں اکیلے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اگر آپ اللہ کے رسول کی اس ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر نہیں رکھیں گے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے رسول نے منع کیا ہے، تو یہ سنت پر کیا ہوگا؟ عمل ہوگا. لہذا اس کو بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. نوجوانوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت فرمائی نگاہ نیچی رکھنے کی. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں اب حضرت عباس کے لڑکے فضل بن عباس، یہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر. حج کا زمانہ تھا تو ایک بدو جو ہے وہ اپنی لڑکی کو بیٹھائے ہوئے تھا پیچھے. تو یہ فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے، یہ دادا 12-13 سال کے رہے ہو، دیکھنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن پکڑی اور ان کو ایسے سیدھا کر دیا کہ ادھر کیا دیکھتے ہو. تو اچھا یہ نہیں سمجھے، پہلے یہ نہیں سمجھے کہ ہم کو اس سے منع کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے گردن سیدھی کر لی. حضور نے کہا کچھ نہیں. اس کے بعد وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھنے لگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پھیر دی، پھر بھی کچھ نہیں کہا. وہ تیسری مرتبہ پھر دیکھنے لگے، تب آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو ہے ہم کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنی چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، خرچے ہر مرد کے لیے یہ ہے، لیکن اگر آپ بچپن سے اس کی عادت ڈلائی جائے گی بچوں کی، نوجوان لڑکوں کی، تو آگے چل کر کے بعد ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو ان کی عادت جن کی بگڑ جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نگاہ جو ہے بد نظری کبھی زندگی میں ختم ہوتی ہی نہیں ہے. لہذا اگر یہ بچپن سے یہ تربیت کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور، یہ ایک صاحب نے، کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ جب پہلی نگاہ مڑ پڑتی ہے تو معاف ہے. تو اس نے کہا اگر پہلی ہی لمبی کر دی جائے تو جب لمبی آپ کرنے کی نیت کرتے ہیں وہاں سے دوسری نگاہ ہو جاتی ہے. دیکھیں اب اس وقت جو ماحول ہے ہمارے پاس بازار کا یا ایڈورٹائز کے جو ماحول ہیں وہ اس طریقے سے خطرناک ہیں کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن جیسے ہی نگاہ پڑے، آدمی جس وقت نگاہ نیچی کر لیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ اطاعت رسول ہے. یہ جو ذکر کرتے ہیں، ذکر میں سب مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہوتا ہے نا وہ دل سے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے دل میں یہ یاد کیا کہ ہمارے رسول نے منع کیا ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں، تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. سب سے بڑا ذکر یہی ہوتا ہے.
یہ جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی توجہ کی، غور سے سنیے گا ورنہ یہ بات اوپر چلی جائے گی، جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب اللہ کے رسول فرمائے کہ قلب لاہن نہیں ہونا چاہیے، غافل دل سے ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی اس میں غافل دل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں سمجھے؟ جب آپ نگاہ نیچی کرتے ہیں تو وہ غافل دل ہو ہی نہیں سکتا، 100% اس وقت آپ کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوا ہے، لہذا اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ ذکر قابل قبول نہیں، اس میں پورا چانس ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ فجر میں جو بیٹھا رہتا ہے مسجد میں 80% سوتے ہیں، وہ بیٹھے رہیں گے، حالانکہ جو چیز فرض نہیں ہوتی، اس کو بھی غور سے سنیں اس جملے کو، جو چیز فرض نہیں ہوتی ہے اس میں ادائیگی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا، میں پھر سے بتا رہا ہوں، جو چیز فرض نہیں ہے اس میں قبولیت ہی سب کچھ ہے، ادائیگی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اس میں ادائیگی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، قبولیت دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، ایک آدمی نے دل سے نماز نہیں پڑھی، ادھر ادھر ٹہلتا رہا نماز میں مینٹلی، تو نماز کیونکہ فرض تھی لہذا ادا کی کیٹیگری میں انٹر ہو جائے گی۔ قبولیت کب ہوگی؟ جب آپ دل سے پڑھیں گے۔ یہ جو تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ادائیگی کوئی چیز ہی نہیں، قبولیت ہی قبولیت ہے، لہذا 100% جب تک دل نہیں لگے گا تب تک کہ تسبیح کا کوئی درجہ نہیں ٹھہرے گا جا کر۔ بات سمجھے میری؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یستجاب عن قلب لاہن او کما قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو غافل دل سے دعائیں کی جاتی ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ان کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ وہاں ادائیگی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو معاملہ ہے نگاہ نیچی رکھنے کا، یہ حقیقت میں ذکر الہی ہے۔ جب بندہ آنکھ نیچی کرتا ہے یہ ذکر الہی کرتا ہے، اور یہ کام آپ بغیر اللہ کے پورے 100% ہونے کے علاوہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تسبیح تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دماغ آپ کا ادھر ادھر چل سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں جب تک آپ 100% اللہ کو نہیں یاد کریں گے آپ نگاہ نیچی نہیں کریں گے۔ سمجھے بات؟ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہماری بچوں کی اور نوجوانوں کی اس کی تربیت فرمائی۔ والدین کو اس طریقے سے ہدایت فرمائی اللہ کے رسول۔ میں صرف نقطے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ساری بات میں چاہ رہا ہوں آج ختم کروں اس کو۔ والدین کو اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ دیکھیں دو آدمی ایسے ہوتے ہیں، ایک استاد اور ایک والدین، کہ بچوں سے کلوز بھی رہیں لیکن بچوں کے دل میں ان کا خوف بھی رہے، دونوں کے بارے میں، استاد بھی اور والدین بھی۔ اگر بچہ بہت زیادہ ماں باپ کو پیار کرتا ہے یا ماں بچوں کو اتنا پیار نہیں کریں کہ وہ سمجھے کہ ہماری غلطی پر بھی گرفت نہیں ہونی ہے، پیار کو ایک جگہ پہ لا کر کے روکیں، اتنا پیار نہیں کریں کہ وہ بگڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہدایت کیا فرمائی؟ بعض گھروں میں میں نے دیکھا کہ صحابہ کے تو ایک عام عادت تھی کہ گھر میں ایک کوڑا ٹانگے رکھتے تھے مین جگہ پر، جیسے آپ کتے اور اس کی تصویر لگاتے ہیں نہیں گھروں میں، صحابہ جو ہے وہاں پر جو ہے کیا کرتے تھے، ایک کوڑا ٹانگے رہتے تھے۔ کوڑا ایسی جگہ ٹنگا رہتا تھا کہ لوگوں کی نگاہ پڑے، تو گھر والے اس کو دیکھ کر کے ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر غلطی کی جائے گی تو کوڑا بھی ہے گھر میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر میں ایسی جگہ پر ڈنڈے یا کوڑے رکھے جائیں جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں کہ امی ابو پیار کرتے ہیں لیکن اگر غلطی ہوگی تو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں۔ وہ کوڑے مارنے کی بھی ہدایت فرما دی گئی، مارا کیسے جائے گا۔ ایسا نہیں کر دیا کہ کوڑا دے دیا گیا تو اب آپ جیسے چاہیں مارے۔ یہ ہمارے یہاں جو سزا کے طور پہ مارا جاتا ہے، شراب کے اس پر یا زانی کے حد کے اوپر جو کوڑے مارے جاتے ہیں، جب یہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو پاکستان میں کچھ سزائیں جو ہیں وہ اسلامی نافذ ہوئیں عملی شکل میں، تو ان کو اس بری طریقے سے نافذ کیا گیا کہ لوگ اسلام سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگے۔ کوڑا مارا گیا شراب پینے والے کو تو وہ آدمی دوڑ کر آتا تھا کوڑا مارتا تھا، حالانکہ کوڑا مارنے کی ہمارے پاس فقہ میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اتنا اٹھے کہ بغل نظر نہیں آئے،
جب آپ ہاتھ کوڑا مار رہے ہیں تو ایسے نہیں اٹھے کہ یہ پورشن کسی کو نظر آئے. تو پتہ چلا کہ ہاتھ جب یہ پورشن نہیں نظر آئے گا تو آپ ہاتھ اس سے زیادہ اٹھا ہی نہیں سکتے. فقہا نے کیا کیا کہ اس کی تشریح کے لیے انہوں نے کہا کہ بغل میں کتاب رکھی جائے، ایک کتاب، اور کتاب رکھ کر کے مارا جائے. کتاب گرنی نہیں چاہیے، کتاب گرنی نہیں چاہیے. حدیث میں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ مارا جائے کہ چمڑا پھر مار لگ کر کے گوشت پر اس کے اثرات ہو جائیں. تو اس کی تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ بغل نظر نہیں آنی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے جو سزائیں دی تو اس میں ظلم، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس کو مارنا نہیں ہے، مقصد دوسروں کو نصیحت حاصل کرنا ہے. لہذا وہ جو کوڑا بچوں کو ہی مارنے کے لیے، اللہ کے رسول نے پھر اس پر ایک مزید ہدایت فرمائی کہ جو تربیت آپ کے ذمے ہے جن بچوں کی، آپ کبھی بھی ماریں تو ان کو جو ہے نا وہ چہرے پر نہیں ماریں، سختی سے منع. عام طور پر اللہ کے رسول کی ہدایت ہے کسی کو، جانور تک کو آپ نے منع فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہیں مارا جائے. یہ جو حافظ لوگ قرآن مجید میں مارتے ہیں، سب سے زیادہ حافظ لوگ مارتے ہیں. کیوں؟ وہ مار کھا کے پڑے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بغیر مارے پڑھایا ہی نہیں جا سکتا ہے. ایک دم غلط فلسفہ. بعض ائمہ نے اس کی بھی تشریح کی ہے کہ اگر قرآن کے لیے آپ ماریں گے تو کتنا ماریں گے. انہوں نے لکھا زیادہ سے زیادہ 3 چھڑی آپ مار سکتے ہیں. اور 3 چھڑی کی دلیل انہوں نے ایسی جگہ سے نکالی ہے جو عجیب و غریب ہے. انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے جب حضور سے کہا پڑھیے، تو حضور نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو جبریل نے ان کو 1 مرتبہ کس کے دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر دبایا 2 مرتبہ، پھر کہا پڑھیے، پھر انہوں نے کہا 3 مرتبہ کے بعد انہوں نے نہیں دبایا تو زیادہ زیادہ آپ 3 چھڑی مار سکتے ہیں بطور ادب کے، 4تھی نہیں مارنی چاہیے. وہ بھی قرآن کی تعلیم کے لیے، عام تعلیم کے لیے نہیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے. جیسا کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نماز کے لیے مارنے کا حکم ہے، تو مارنے کو بھی کیا کر دیا اللہ کے رسول نے بچوں کے سلسلے میں، اس کی بھی تحدید فرما دی ہے. چہرے پر نہیں مارا جائے، سختی سے نہیں مارا جائے. عام لوگوں کو بطور سزا بھی مارا جائے تو جب میں نے جیسا بتایا کہ بغل نہیں نظر آنا چاہیے، فقہا نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ بغل میں کتاب لگائی جائے اور وہ کتاب گرنی نہیں چاہیے. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں ہر چیز پر ہم کو کیا کر دیا گیا ہے؟ گائیڈ کیا گیا ہے. کسی میں ہم کو ڈارک پہ نہیں رکھا گیا ہے. جو ڈارک پسند ہیں وہ ڈارک پر ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کی طرف سے ساری ہدایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بتایا میں نے کہ چہرے پہ نہیں مارنا، یہ عام بات ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اچھا، کوئی غلط چیز دیکھے، خاص کر ایسا بندہ جیسے ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے. استاد اگر کوئی غلط چیز آپ دیکھیں، یا کسی گاؤں میں یا کسی محلے میں کوئی عالم ہے، اس کے سامنے اگر آپ غلط کام کوئی کر رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ ٹوکے، لوگ چاہے اس کو مانے یا نہیں مانے. کیونکہ اگر آپ نہیں ٹوکیں گے تو آپ کے عدم موجودگی میں وہ کیا بولے گا کہ میں ان کے سامنے بھی کیا لیکن وہ کچھ نہیں بولے. اس لیے انبیاء کی سب سے بڑی شان کیا ہوتی ہے کہ غلطی کو کسی کی برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ غلطی کو ٹوک ہی دینا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے وعدہ کیا کہ خضر میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور کچھ بھی نہیں پوچھوں گا. خضر نے ایک کام کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا. جیسے انہوں نے اس بچے کو قتل کیا، خضر نے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں تو تم سے بولا تھا نا کہ پوچھنا نہیں میں جو بھی کام کرنا. کیونکہ وہ نبی تھے، تینوں جگہ ان کو پوچھنا لازم تھا. وہ نبی کی فطری شان تھی کہ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے. بچے بھی یہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر میں امی ابو دونوں ہیں. اب ابا کے سامنے بچے نے ایک کام کیا، کچھ نہیں کیا. دوسرے دن ابا نہیں امی کے سامنے کام کر رہا ہے. اب امی ڈانٹتی، بولتے کل ابا اس کے سامنے کر رہے تھے کچھ نہیں بھی نہیں، ہم یہ کارٹون دیکھ رہے تھے، ہم یہ فلم دیکھ رہے تھے، ابا کچھ بولے ہی نہیں. وہ فوراً تڑ سے اٹھ کر کے آپ کو جواب دے گا. لہذا لازم ہے کہ بچوں کے اندر اگر غلط بات آئے تو اس کو فوراً کیا کیا جائے؟ ٹوکا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند بچوں کو لا کے پکڑا گیا، کھجور کو ڈھیلے سے مار مار کے توڑ رہے تھے. تو اللہ کے رسول پہلے اس نے سمجھایا ہوگا باغ والے نے، وہ نہیں مانے تو نبی کے پاس لے کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے ان کو بتایا یا غلام لا ترمی النخل، پتھر نہیں مارو.
تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے مار رہے ہیں، ہم کو پھینکنے کے لیے تھوڑے مار رہے ہیں، بچے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کھانے کے لیے مار رہے ہیں پتھر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زمین میں گر جائے نا اس کو کھا لیا کرو۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ بھی نکالا، جیسے باغات ہوتے آم وغیرہ کے، اور بھی بہت سے باغات ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ جس باغات میں باؤنڈری نہیں ہے، باؤنڈری ہے، اس میں پہرے دار ہے، اس میں رکھوالی کرنے والا ہے، تب کسی کو مجاز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے وہ ایک پھل کھا لے۔ لیکن جو باغ ہیں جنگل کی طریقے سے ہیں، جو زمین میں گرا ہوا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ان بچوں سے فرمایا کہ جو زمین میں کھجور گر جائے وہ کیا کر لیں، آپ کھا لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ غلطی ہوئی تو آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی، چھوڑا نہیں۔ اگر ان کو غلطی پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں، میں نبی کے سامنے توڑتا رہا، میری شکایت کی گئی، حضور نے کچھ کہا ہی نہیں، وہ پھر مزید ہر باغ میں کیا ہے پتھر چلنے لگتے، لہذا نبی نے اس کو ٹوکا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن بصر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور کا ایک خوشہ بھیجا بڑا سا، کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے آ جاؤ۔ یہ راستے میں جاتے جاتے اس کو کھاتے رہے، اتنا کھا لیے کہ معلوم ہو رہا تھا کہ خوشے میں سے ٹھیک ٹھاک انگور نکال لیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ میں توڑیں گے تو جگہ خالی ہوگی نا۔ تو جب انہوں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہماری امی نے جو ہے وہ انگور بھیجے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ راستے میں کھاتا ہوا آیا ہے۔ یقینی بات ہے جب کوئی کسی کو بھیجے گا تو ایسا وہ پورا خوشہ بھیجے گا، توڑ کے بھیجے گا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بصر مازنی سے کہا، یا غدر، اے خیانت کرنے والے، تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو انداز جو اختیار کیا وہ پیار کا، لیکن اس پر تنبیہ فرما دی کہ جب انہوں نے میرے لیے وہ چیز کر دی تھی تو آپ کو اب کھانے کا حق اس میں سے ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اس کو امانت کی تلقین فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم کو۔ حالانکہ وہ بچے تھے، بڑے نہیں تھے، 12-13 سال کی عمر کے تھے، لیکن ان کو بھی آپ نے تلقین فرمائی۔ بچے کبھی شادی وادی میں کام کرتے رہتے نا، یہاں سے وہاں تک سپلائی کرتے رہتے، بیچ میں مارتے رہتے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں داخل ہے۔ خاص کر ایسے آئٹم جیسے ڈرائی فروٹ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے نا، تو بیچ میں کیا ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں، ایک دم غلط چیز ہے، ان کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے، بیچ میں جو ہے وہ کھانے کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کی بڑی تلقین کرتے تھے، اور آپ خود جب کبھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے خود آپ بڑھ کر کے کیا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور بچوں کو باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی تھی سلام کرنے کی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو، ابھی موبائل آتا ہے ایک عام سا ہمارا مزاج بن گیا، ہلو، پہلے ہم ہلو کہیں گے، پھر اگر بہت زیادہ شریف ہوں گے تو السلام علیکم کہیں گے، ورنہ پھر اس کے بعد ہلو ہائی کے بعد دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ٹیلی فون اٹھاتے ہی پہلے کیا کریں ہم، السلام علیکم۔ سامنے والا مسلم ہو غیر مسلم اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اگر نمبر آ گیا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نمبر نہیں آ رہا ہے تو ہیلو کہنے کے بجائے بہترین کیا ہے، ہم کو سلام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ بچوں کے لیے خاص کر 2 طریقے کے بچے ہیں، ایک تو یہ کہ بچے باہر کسی کے یہاں گھر جاتے ہیں تو ان کو آپ نے تلقین فرمائی کہ آپ اجازت لیں گے، اجازت لینے کے بعد آپ گھر میں داخل ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں گھر 2 طریقے کے ہوتے تھے، بعض گھر کے دروازے ہوتے ہی نہیں تھے، کچھ ہلکی سی جو ہے کوئی چیز پڑی رہتی تھی، بعض دروازے ہوتے تھے۔ اگر بندے نے دروازہ، جیسے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، دروازہ میں نے کھول رکھا ہے، کسی کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سب کو پرمیشن دے رہی کہ جس کا دل چاہے آئے اور جائے۔ دروازے پہ میں نے پردہ ٹانگ رکھا ہے، اب جب تک پرمیشن نہیں لی جائے گی تب تک جو ہے وہ اندر نہیں آیا جائے گا، کیونکہ پردہ ٹنگا ہوا ہے اور پردہ بند ہے، لہذا پرمیشن لینی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے جھانکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پر بھی سخت پابندی فرمائی۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری آنکھ کو ادھر سے پھوڑ دوں، لہذا کیونکہ جو اصل مقصد تھا پردہ رکھنا، تم نے جھانک کر کیا کر دیا، وہ پردہ کی ختم کر دی، لہذا جو اصل مقصد تھا داخل ہونے کا، اجازت دینے کا، وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لہذا بچوں کے اس کی بھی تاکید فرمائی جائے، اور جو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، یہ ساری باتیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے
کہ بچے جو ہیں وہ پرمیشن کے بغیر کسی کے یہاں نہیں جائیں. اپنے گھر میں بچے، ان کے لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے خود اس بات کو تو پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اپنے گھر کے جو بچے ہیں وہ بھی پیرنٹ کے کمرے میں 3 وقت بغیر اجازت کے نہیں جائیں. اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ فجر کے بعد، دوپہر میں اور رات میں بچوں کو تاکید کی جائے کہ بچے جو ہے بغیر نوک کیے نہیں آئے. اچھا، نوک کرنا اب سمجھ لیں، نوک کرنا پرمیشن لینا نہیں ہے. نوک کرنا اطلاع دینا ہے کہ میں کھڑا ہوں. پرمیشن جب اندر سے آئے گی تب پرمیشن کہلائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے انہوں نے دروازہ کیا، کھٹ سے کیا ہو گئے، داخل ہو گئے. یہ پرمیشن نہیں ہے. جب آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اب اندر سے انتظار کریں کہ وہاں سے ہاں یا نہیں میں کیا جواب آیا، اس کے بعد وہ پرمیشن کہلائے گی. آپ کا نوک کرنا صرف انفارمیشن ہے، اطلاع ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے دونوں نے اس پر بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچوں کو اس قسم کی تعلیم آپ نے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ہے کہ بچوں کو علماء کے ساتھ بیٹھالا جائے. علماء کے ساتھ کب بیٹھیں گے؟ جب ابا ہی نہیں بیٹھتے ہیں عالم کے پاس تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ بہت سے لوگ تو چاہتے ہیں کہ بعض جو اسمارٹ قسم کے لوگ ہیں کہ بچہ کہیں عالم کے پاس بڑھتے بڑھتے کہیں ایسا نہیں ہو کہ جماعت والا بن جائے، ارے تو ایک دم بیکار ہی ہو جائے گا، ایک دم شروع سے مولوی ہو گئے تو بھائی وہ یہ بھی پرابلم ہے. خیر اب یہ 1980s کے بعد نہیں، اس کے پہلے ہی بہت زیادہ تھا. بچے، والدین خود بچوں سے کہتے تھے کیا بیٹا تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ بچے کو بولتے تھے کیا عمر ہے تیری، داڑھی رکھنے کی تیری عمر ہے؟ تو بہرحال یہ تھوڑا سا دھیرے دھیرے کیا ہوا، اللہ کے فضل ختم ہوا ہے. اب والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ اگر بچے دیندار ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور لقمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا. اللہ کے رسول نے، بات تو ہے لقمان کی لیکن نقل کس نے کی ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ اے بیٹو علماء کے پاس بیٹھا کرو اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو باتیں اچھی کرتے ہیں. بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے فرمایا کہ دیکھو عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو کچھ بھی نہیں لوگے تو بھی خوشبو ملتی رہے گی، اور اگر کوئلہ فروش کے پاس بیٹھو گے، کوئلہ نہیں بھی خریدو گے تو بھی کپڑا گندا کر کے آؤ گے. آپ نے یہ دونوں مثالیں دے کر کے، بخاری کی روایت ہے، یہ دونوں مثالیں دے کر کے فرمایا کہ آدمی کے اوپر صحبت کا اتنا برا اور اچھا اثر پڑتا ہے. لہذا علماء کے پاس بھی بچے جیسے کبھی جا رہے ہیں کسی عالم سے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے. ہو سکتا ہے وہ عالم کوئی بزرگ ہو، وہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں بچے کے لیے آگے چل کر. ایسے حضرت انس کی والدہ نے حضرت انس کے لیے اسپیشلی دعا کرائی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی کہ اللہ اس کو خوب مال عطا فرما اور خوب اولاد عطا فرما. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 100 بچے اپنے دیکھے ناتی اور پوتے ملا کر کے. حضرت انس اپنے آخری عمر میں فرماتے ہیں کہ میرے جو ناتی اور پوتے، میرے لڑکی کے لڑکے اور لڑکے اور لڑکوں کے جو بچے ہوئے، وہ سب ملا کر کے میں جب شمار کرتا تھا تو وہ 100 کے قریب ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا. لہذا علماء کے پاس اس لحاظ سے ہی بیٹھالا جائے، ان سے دعائیں بھی کرائی جائیں اور ان کے پاس بیٹھالا بھی جائے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عالم کون ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ عالم کون ہے. آپ کے نزدیک تو عالم وہ ہے جو بڑی سے داڑھی رکھا ہے، کرتا لمبا پہنا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء وہی ہیں جو رب کا خوف رکھتے ہیں. جن کے اندر رب کا خوف ہے وہ حقیقت میں کیا اللہ کے نزدیک عالم ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری کا ہونا، اس کے لیے کسی بڑے مدرسے سے فارغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے عالم کی کہ وہ سنت کو ایک حد تک اپنی زندگی میں نافذ رکھے گا. یہ جو ہمارے پیر ہوتے ہیں جھوٹے، سب سے پہلے سنت کے منکر ہوتے ہیں اور وہ سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں. کوئی پیر اس وقت ہے جب تک سنت کا تابع ہے. جب وہ سنت سے نکل گیا وہ حقیقت میں شیطان کا پیر ہے.
سنت کا تھا. مولانا ارشاد علیہ رحمہ ہمارے تایا کہتے تھے کوئی بزرگ ہوتا ہی نہیں جب تک وہ اپنی زندگی میں ایک سنت کو بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ بزرگ نہیں کہلاتا. وہ بزرگ کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر ایک سنت بھی نہیں چھوڑے. قاسم نانوتی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ ایک صاحب ان کے یہاں آ کر کے رکے تو وہ سوچے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, کیونکہ بزرگ کا مطلب ہوتا ہے کرامت دکھلائے گا, چمتکار دکھلائے گا, ادھر ادھر کچھ جھلمل ولمل نظر آئیں گے ساری چیزیں. تو بیچارے کافی دن تک رہے, جب جانے لگے تو پوچھا, کہا کہ تم آئے تھے کچھ بتایا نہیں. کہا میں سنا تھا آپ بڑے بزرگ ہیں لیکن کچھ چھو منتر وغیرہ کچھ نظر نہیں آیا. قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا. تو مولانا نے سوچا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. مولانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ اتنے دن میں تم نے کوئی میرا کام ایسا دیکھا جو میں نے سنت کے خلاف کیا؟ کہا نہیں. کہا بس یہی بزرگی ہوتی, بقیہ کوئی بزرگی نہیں ہوتی. حضرت کے بارے میں ہے کہ جب آخری وقت تھا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا, ایک دم آخری وقت, اس کے چند منٹ کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو گھر میں ایک بچی تھی, وہ بچی چھوٹی تھی, وہ تھالی ہوتی نہیں جس میں کھانا کھاتے ہیں, وہ تھالی کو پلٹ کر کے بجا رہی تھی. اس وقت ان کے نزاع کا عالم تھا. وہ بچی جو ہے, بچی کو کیا معلوم نزاع کا عالم, وہ بچی بجا رہی تھی. اب چونکہ جب وہ زمین پر رکھ دی گئی تو اس کی کیفیت ڈھول کی ہو گئی, اور ڈھول شریعت میں منع ہے. ایسے وقت میں مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تھالی الٹو, اس کی تھالی الٹو تاکہ یہ دف کی شکل بنے, ڈھول کی شکل نہیں رہنی چاہیے. تو جب آدمی سنت کا تابع ہوتا ہے نا تو اس حد تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عمر ایک دم آخری وقت لمحے میں جب آپ کو چاقو مار دیا, چاقو مارنے کے بعد 8 یا 9 دن آپ حیات رہے, تو ایک صاحب ملاقات کرنے آئے تو ان کا پائجامہ بہت زیادہ زمین پہ لتھڑ رہا تھا. حالانکہ وہ خود حضرت عمر درد سے بے چین تھے, کیونکہ جو بھی کھاتے تھے کوئی چیز رک نہیں رہی تھی اور تکلیف شدید تھی, کوئی آپریشن کا سسٹم نہیں تھا. وہ ایسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ یہ جو تم نے کر رکھا ہے یہ سنت کے خلاف ہے, آپ اس سے پرہیز فرمائیں. تو یہ جب حقیقت میں جس کو سنت سے محبت ہوتی ہے وہ سنت کا اس طریقے سے پابند ہوتا ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. وہ کیا عالم یہ داڑھی رکھا کر کے, ٹوپی کر کے, کرتا پہن کر, بہت سے لوگ کرتا پہن کر گھومتے رہتے ہیں, یہ اس کی شرط ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں گفتگو کا طریقہ بتایا, آپ بچے بات کیسے کریں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ عبد الرحمن بن سہل اور حویسہ بن مسعود, یہ دونوں بھائی ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے. یہ دونوں آئے تو چھوٹا والا بھائی بڑے بھائی کو مطلب نگلیکٹ کر کے بات کرنا شروع کیا. ہوتا نا کہ بات چھوٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو ایک پیٹ میں الجھن ہوتی ہے, وہ جب تک بولیں گے نہیں تب تک ان کو برداشت نہیں ہے. جیسے ہی انہوں نے شروع کیا, عبد الرحمن چھوٹے تھے اور حویسہ بن مسعود بڑے تھے, تو جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے کہا کبر, بڑا آدمی بات کرے بھائی, بڑا آدمی بات کرے. تو پتہ چلا کہ یہ بھی آداب بچوں کو سکھلایا جانا چاہیے کہ بیٹے جہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوں وہاں تم سنو, بولنے کی کوشش کم کرو. ہاں کہیں پر ایسا ہے کہ چھوٹا ہی بڑا ہے علم میں, اس کو اجازت دی گئی نہیں, یہ بات آپ ہی کریں گے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں مکے سے ایک وفد گیا. جب یہ بادشاہ ہوئے تو لوگ الگ الگ قسم کی باتیں ان سے آ کر کرتے تھے, کیونکہ انصاف مل رہا تھا, مختلف قسم کے کیس آتے تھے, لوگوں نے غبن کر رکھا تھا, مال لوگوں کا لوٹ رکھا تھا. تو یہ پورا وفد آیا مکے سے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کہاں سے آئے ہیں. تو وہ یہ بچہ جو تھا یہ بولنا شروع کیا. بوڑھے جتنے ساتھ میں تھے وہ نہیں بول رہا, اور اس کی عمر زیادہ 12-13 سال تھی. تو یہ بچہ بولنا شروع کیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم میں بڑا آدمی بات کرے, چھوٹا بات نہیں کرے. اچھا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے, بہت ذہین آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ جب بڑے لوگ چھوٹے کو متعین کر دیں تو وہ آداب ختم ہو جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بڑے لوگوں نے ہی چھوٹے کو متعین کیا ہے بات کرنے کے لیے تو وہ جو ادب ہے وہ کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ
یہ وہ بچہ بول رہا ہے 12-13 سال کا. بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے, پوری بات بتا رہا ہوں ان کی. تو یہ بچے نے کہا کہ دیکھو جسم کے لحاظ سے بڑائی نہیں ہوتی ہے عمر بن عبدالعزیز سے, چونکہ ان کو سب کو معلوم تھا کہ یہ جو خلیفۃ المومنین ہیں, بقیہ تو بنو امیہ کے خاندان کے خلیفہ کے سامنے کسی کو, بادشاہ کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں تھی, لیکن عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ ہر آدمی اپنے دل کی بات اور حق بات ان کے سامنے کہہ سکتا تھا. تو انہوں نے ان سے کہہ رہا ہے, وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جسم کے لحاظ سے بڑائی نہیں ہوتی ہے, یہ دیکھیں کہ اس کا قلب اور اس کی زبان کتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے. اب عمر بن عبدالعزیز سمجھ گئے کہ جو ہے بچہ ہوشیار ہے. خیر بات کی تو کہا کہ آپ لوگ کس غرض سے آئے ہوئے ہیں؟ بچے نے کہا ہم کسی غرض سے نہیں آئے ہیں, بس ہم آپ کی سنا ہم لوگوں کو خوشی ہوئی, ہم ملاقات کرنے آئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ تم جاتے جاتے مجھے کچھ نصیحت کرو. تو اس نے کہا کہ ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. کہا کہ بہت سے لوگ جہنم میں اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ سمجھ رکھے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. وہ کہہ رہا ہے بچہ کہ بہت سے لوگ جہنم میں اس وجہ سے جائیں گے کہ لوگوں نے سمجھ رکھا اللہ غفور الرحیم ہے, لہذا خوب دنا دن گناہ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو خوب آپ کی لوگ تعریف کریں گے, ایسا نہیں ہو کہ اس تعریف میں تم کو اپنی غلطی پکڑ ہی نہیں ملے کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں. لہذا آپ ذرا ہوشیار رہیے گا. جب اس نے بات کہی نا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دم رویا کھڑا ہو گیا. تو پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا میری عمر 13 سال ہے. تو پھر ان لوگوں سے پوچھا بھائی کس کا بچہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا بچہ ہے یہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے بات نہیں کریں, لیکن اگر کوئی چھوٹا ہی علمی لحاظ سے بڑا ہے تو پھر ایسی شکل میں کیا ہے, وہ جیسا اس نے کہا ہے کہ جسم کے لحاظ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, علم کے لحاظ سے وہاں پر گفتگو کی جا سکتی ہے. بچوں میں مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوٹی کسی بات میں ڈرا دینا بچوں کو, جیسے یہاں کھڑے اچانک پیچھے نکل گئے, کھوں سے کر دیتے ہیں, یہ سب ساری حرکتیں بچے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تاکید فرمائی کہ یہ بچے آپس میں جو ڈراتے ہیں ان کو ڈرانا نہیں چاہیے. ہوتا یہ ہے آج جو تحقیق ہے کہ ایک مرتبہ جب آدمی ڈرتا ہے تو اس کی بہت سی صلاحیتیں نیچے چلی جاتی ہیں. دیکھنے میں وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, لیکن بہت سی اپج جو اٹھنی چاہیے تھے اس خوف کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, نیچے ہو جاتی ہے. لہذا بچوں کو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ خوف زدہ کرنا حرام ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ کسی کو خوف زدہ کرنا, اب یہ تو عام مطلق بات ہے, آدمی بھی کوئی ایسا مذاق نہیں کرے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرے. ایک ہمارے رشتہ دار ہیں, نام نہیں لیں گے, مذاق میں انہوں نے اپنی بیوی کو باکس میں بند کر دیا, مذاق میں, اور بند کرنے کے بعد وہ کسی کام سے نکل گئے اور وہ بھول گئے کہ وہ بڑا باکس ہوتا نہیں جس میں گدا ودا رکھا جاتا ہے, اس میں انہوں نے بند کر دیا. اب مذاق ایسا نہیں, وہ تو اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ وہاں سے گزرے تو وہ سانس جتنی دیر تک چل سکی چلی, اب اس کے بعد وہ باکس ہلنے لگا, تب ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ باکس بند ہے, اندر کون ہے. جب کھولا تو پتہ چلا بھابھی اندر ہے. ارے یار میں مذاق میں بند کر دیا, مذاق میں تمہاری ان کی جان چلی جاتی, تمہارا مذاق رہتا. تو ایسے مذاق اور ایسے خوف زدہ چیزیں جو ہیں ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. کبھی کبھی خوف دلا بھی دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خوف دلا دیا تھا. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا نا کہ دیکھو یہ نماز جو پڑھنے تم مسجد جاتی ہو, حالات اچھے نہیں ہیں, نہیں جائے کرو. لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے رائٹ دیا تھا عورتوں کو کہ عورتیں اگر مسجد جانا چاہیں تو مردوں کو منع کرنے کی اجازت نہیں. آج بھی اگر کوئی عورت کہتی ہے میں مسجد جاؤں گی تو شوہر کو حق شوہریت میں یہ داخل نہیں کہ اس کو منع کر دے تم نہیں جا سکتے, کیونکہ حدیث میں سختی سے ہے کہ آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے سوچا اچھا ٹھیک ہے, یہ ایسے تو منع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو حدیث میں آتا ہے. تو یہ فجر میں جاتی تھی تو ایک دن ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. جب یہ ادھر سے گزری نا تو انہوں نے پکڑ لیا ان کو, اور پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا. اب یہ گھبرا کر کے بھاگ کر گھر آ گئی.
جب حضرت عمر نماز پڑھ کر کے آئے تو اب یہ کیسے بتاؤیں، عورت یہ کیسے بتائے کہ ہم کو فلاں آدمی نے چھیڑا، اور چھیڑنے کی بھی وجہ یہ کہ تم نے منع کیا تھا اس کے باوجود. تو کہا کہ آج آپ نماز پڑھنے نہیں گئے. کہا نہیں ایسے بس. اب وہ کیسے بتانا کہ آج ایسا واقعہ، تو کبھی کبھی ڈرا بھی دیا جاتا ہے. اچھا، اللہ کے رسول نے یہ بھی تربیت فرمائی. آج کل اس کا بہت زیادہ چلن ہو رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک طریقے کا لباس اور ایک طریقے کا چیز نہیں پہنے. اچھے خاصے مرد ہیں، بندہ لٹکا رکھا ہے، ابا دیکھ رہے ہیں، منع ہی نہیں کر رہے ہیں لڑکے کو. چلو غیر مسلم کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے برادری کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی. ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچہ 17-16 سال کا ہے اور بندہ لٹکائے ہوئے. بچہ کیا کہتا ہے کہ اللہ آپ مجھے بے مطلب لڑکا بنا دیا، میں تو لڑکی بننا پسند کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ میں لڑکی بننا پسند کرتا ہوں. بندے نہیں لٹکائے تو چین ایسی لمبی لمبی. یہ ساری چیزیں جو مماثلت، ایک جگہ تو حرام کا لفظ استعمال کیا گیا کہ لڑکا اور لڑکی مشابہت اختیار کریں، حرام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا لڑکا جو ہے وہ ایک قمیص پہن کر آیا، چھوٹا تھا، وہ قمیص ریشم کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ قمیص کہاں سے لی ہے؟ کہا امی پہنائی ہے، یعنی ان کی بیوی. انہوں نے کہا امی نے پہنایا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت قمیض اتارا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا اور کہا جا کر کے دوسری قمیض پہن کر کے آؤ. تو یہ جو مشابہت کی بات ہے نا، اب جیسے لڑکیاں ہیں گھر میں، ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی چھوٹی ہیں، اب لڑکیوں کو ہم جینس بھی پہناتے ہیں، اس کے اوپر ٹی شرٹ بھی پہناتے ہیں ایک دم لڑکوں کی طریقے سے. ہم مسئلے کے لحاظ سے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں جو آج آپ حرکت کر رہے ہیں کل بھی جا کر کے اس کو جینس اور ٹی شرٹ ہی پہننا ہے. اب بازار میں، ابھی آپ شاہ بازار ہے یہاں، ابھی عید، پچھلے سال عید کے موقع پہ ایسا ہوا کہ وہ ریڈی میڈ کپڑا خریدنے کے لیے بھیجا گیا تو کوئی ریڈی میڈ کپڑا آستین والا ہی نہیں مل رہا ہے. پورے جتنے بھی لگے ہیں بغیر آستین کے لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو آستین لگانا ہے تو یہ کپڑا لے لو، جاؤ ٹیلر کے پاس، اس کے اوپر آستین لگا لو. آپ اندازہ کریں، ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ بچوں کو دینی لباس میں رکھنا بھی چاہیں تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کہ بچے اور بچیاں دونوں ایک دوسرے کی رہن سہن میں اور لباس میں، میک اپ میں اس طریقے سے جو ہے وہ مشابہت اختیار نہیں کریں. تو اس لیے چونکہ ریشم لڑکیوں کے لیے خاص کیا گیا تھا، لہذا عبداللہ بن مسعود نے بیٹے کو اٹھا کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیا. اور آپ کو معلوم ہے گھر میں صرف والد اگر ان چیزوں پر نوٹ کرتا رہے تو بچے جو ہے نا وہ صحیح رہتے ہیں. ہم سب سے پہلے ہماری نگاہ میں جو کیا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑتا ہے. بچی ہماری غلط کپڑا پہن رہی ہے، سب سے پہلے کہاں پہنے گی؟ بازار سے پہن کے گھر میں تھوڑے آتی، گھر سے پہن کر بازار جاتی ہے. تو سب سے پہلے وہ غلط کپڑا کس کو دکھلاتی ہے؟ اپنے ابو کو دکھلاتی ہے، امی کو دکھلاتی ہے. تو سب سے پہلے ان کی دونوں کی آنکھ پھوٹتی ہے تب وہ باہر جاتی ہے. پیسہ دیتے ہیں ابا جان، خریدتی ہیں امی جان. تو باپ کو پیسہ دینے کا گناہ، امی جان کو خریدنے کا گناہ، بچی کو پہننے کا گناہ، تینوں آدمی بیک وقت گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. لہذا اس بات کا خیال خاص کر باپ، بڑے بھائی گھر میں اگر ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچیاں ہماری کس طریقے سے پہن اوڑھ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. نہیں بس یہیں ختم کر دیں، آگے والی بات بہت لمبی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کے بارے میں بات کریں گے، ختم نہیں ہو پائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.